والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقاوة النقمية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد. آج علی کے علی جیسے بیٹے کا ذکر ہے، چلیں آقا اور مولا مشکل کشائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں، اور اگر گنجائش بن سکی مصائب کے اختتام پر تو میں ایک استغاثہ پڑھ لوں گا نام ابوالفضل عباس علیہ السلام حاجات کی برابری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا بتصدق ابوالفضل عباس يا جيها عند الله اشفع لنا. ظہور امام کے لیے ایک بار یا وجیہا سبحان اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ احزاب کی آیت کے تحت گفتگو جاری و ساری ہے. کل گفتگو کے جس مرحلے کا آغاز ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، لیکن وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے. جیسے اللہ کا اذن ہوگا نبی اللہ کی طرف بھی بغیر اذن خدا کے نہیں بلاتے. یعنی جب نبی فرمائیں کہ عظموا اہل بیتی، اپنے اہل بیت کی طرف بلائیں، تو ان کا کوئی لمحہ رسالت سے خالی نہیں ہے. لمحہ بلمحہ رسول ہیں. بشریت اور رسالت کی تقسیم نہیں ہے ہمارے یہاں پر. جو ہیں وہ رسول ہیں. ذاتی زندگی اور رسالت کی زندگی کی کوئی تقسیم نہیں ہے. وما محمد الا رسول. یہ آپ کا افتخار ہے کہ آپ 40 سال پہلے بھی نبی کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسے 40 سال کے بعد وہ تھے. یہ آپ کے لیے شرف ہے. اس لیے گویا اگر نبی بولیں تو اللہ کے اذن سے، چپ رہیں تو اللہ کے اذن سے، سفر کریں تو اللہ کے اذن سے، اگر جنگ کریں تو اللہ کے اذن سے، صلح کریں تو اللہ کے اذن سے، کسی کے لیے ناکہ بنیں تو اللہ کے اذن سے، کسی کو شانوں پہ اٹھائیں تو اللہ کے اذن سے، کسی کو محفل سے اٹھا کے باہر نکال دیں تو اللہ کے اذن سے. ان کا لمحہ بلمحہ اللہ کے اذن سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اور کیجئے گا، مجھے ایک آج خاص موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سراجا منیرہ. اور حضور کو فرمایا اللہ نے کہ آپ روشنی دینے والا ایسا چراغ ہے کہ جس کی روشنی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے سراجا منیرہ. توجہ فرمائیے گا، قرآن کو قرآن سے جوڑیے گا. میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی، سورہ نبا جو 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے، 78 سورہ ہے وہ. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج کے لیے بیان کیا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا.
سورج کو اللہ نے سراج کہا ہے، اتنی روشنی ہے اس کی کہ اس کو سراج یعنی ایک عظیم چراغ، اللہ نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ ہمیشہ روشنی دینے والا چراغ، تو سورج کو کہا ہے سراج اللہ نے۔ اور سورہ فرقان میں اللہ عز و جل نے چاند کو منیرہ کہا ہے، قمرم منیرہ، سورج کو سراجن کہا ہے، چاند کو منیرہ کہا ہے، اور مصطفیٰ کو سراجم منیرہ کہا ہے۔ ایک ایسا ہدایت کا چراغ کہ جس کی روشنی از اول تا آخر ہے، ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات اور حضور مکرم ان کی جو معرفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بلا فصل ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے حضور مکرم کے بارے میں آپ کو یہ بات عرض کی تھی، لہٰذا خود مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے براہ راست آداب سکھلائے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اور استاد درمیان میں نہیں تھا، اللہ نے براہ راست سکھلائے۔ پھر مولا نے آگے فرمایا وَهُوَ أَدَّبَنِي، اور رسول اللہ نے مجھے بلا فصل وہ سارے آداب سکھلائے۔ وَأَنَا أُعَدِّبُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کو ادب سکھلانے والا ہوں۔ لہذا جسے رسول اللہ کے آداب سیکھنے ہیں، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو آداب سیکھنے ہیں وہ آئے اس در پر، کیونکہ علی مومنین کو آداب سکھلانے والے ہیں، رسول اللہ علی کو سکھلانے والے ہیں، اور اللہ معلم رسالت ہے۔ تو یہ ترتیب رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور آپ نے ہمیشہ یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ میں نے علم کے 1000 باب سیکھے اور اس سے 1000 باب کو نکالا۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ایسے علم سکھلایا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو دانہ کھلاتا ہے۔ اس میں بڑی سنخیت ہے، یہ ایسی آسانی سے گزر جانے والی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا چیل کبوتر کو دانہ کھلا سکتی ہے؟ کیا چیل کبوتر کو دانہ کھلا سکتی ہے؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ کیا کوا چڑیا کو دانہ کھلا سکتا ہے؟ دونوں پرندے ہیں نا، لیکن سنخیت کا ایک ہونا ضروری ہے، نفس کا ایک ہونا ضروری ہے، وجود کا ایک ہونا ضروری ہے، روح کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جب مصطفیٰ نے مرتضیٰ علیہ السلام کو ایسے سکھلایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو سکھلاتا ہے، یعنی دونوں کا وجود اتنا ایک جیسا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے آپس میں۔ اور یاد رکھیے گا مولا نے جو مثال دی پرندے کی مثال دی ہے، اور بھی جنسیات ہیں جو کچھ کھانا کھاتی ہیں، وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے اور پھر دودھ بن کر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ مولا نے یہ مثال نہیں دی اس لیے کہ جو وہ کھا رہی ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے، پھر پرندہ جیسے لیتا ہے ویسے ہی دے دیتا ہے۔ جی تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مولا نے فرمایا کہ پرندہ جیسے اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے، میں نے ایسے رسول اللہ سے ادب سیکھا ہے، یعنی دونوں کی سنخیت اتنی ایک ہے، دونوں بالکل ایسے ایک ہیں کہ پرندے نے جیسے لیا ویسے ہی دے دیا۔ اس کی مثال ایسی، میں نے آپ کی خدمت میں شاید یہ مثال پہلے پیش کی تھی، اور میں ایک لمحے میں اس کو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپنی قلب کی کیفیت ہے، آپ اس کو جب الفاظ میں بیان کرتے ہیں نا، تو جو الفاظ میں بیان کرنا ہے وہ الفاظ کچھ اور ہیں، آپ کی جو قلب کی کیفیت ہے وہ کوئی سن کے خالی تھوڑا سا درک کر سکتا ہے، پورے قلب کی کیفیت آپ کی اس کے اندر منتقل نہیں ہو جاتی۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں گے میرے دل میں درد ہو رہا ہے، تو آپ جس کو بتلا رہے ہیں وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے کہ اچھا آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے، وہ درد اس میں منتقل نہیں ہو رہا، اس درد کی جو حقیقت ہے وہ اس کا احساس نہیں کر رہا۔ لیکن جب قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ نے ایسے عطا کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو عطا کرتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ تو آپ کا سورس صحیح ہونا چاہیے، اسوہ رسول کو سیکھنے کے لیے آپ کا سورس ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھیے گا، اس لیے کہ اگر آپ اسوہ رسول لیں گے، میں شخصیات کے نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، لیکن میں خالی ایک ترک کہاوت آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ ترک کہاوت یہ ہے کہ اگر تم لومڑی سے دین لینا سیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے اور یقین کر لو گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے۔ آپ کا سورس کیا ہے؟ وہ سورس ٹھیک ہوگا تو پھر آپ کو وہ کمال رسالت میں سے وہ جو نور ہے وہ عطا ہوگا، ورنہ وہ سورس کچھ اور ہوگا۔ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ممبر سے سالہ سال خدمات انجام دیتے رہے، تو میں نے خود ان کی کتاب میں یہ پڑھا ہے
کہ انڈیا کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ شان رسالت پر ایک کانفرنس تھی اور اس میں کہتے ہیں میں بھی تقریر کرنے کے لیے گیا تو اور بھی مکاتب فکر کے افراد تھے. تو مجھ سے پہلے ایک صاحب گفتگو کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے گفتگو میں یہ کہنا شروع کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اپنی زندگی میں یہاں بھولے, یہاں بھولے, یہاں بھولے, یہاں 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 بھولے, اور پوری تقریر انہوں نے اس پر کی. تو کہتے ہیں کہ جب میں آیا گفتگو کرنے کے لیے, دیکھیں نا, جب صحیح سوچ سے اسوہ رسول کو نہیں لیا, شان رسالت کو نہیں لیا, تو اپنے جیسا سمجھا. اور اس میں سازش یہ بھی کی گئی کہ جن کو وہ ماننے والے تھے ان کو چونکہ اٹھا نہیں سکتے تھے, لہذا نعوذ باللہ من ذالک رسول کا درجہ اتنا گرا دو کہ ایک جیسے ہی محسوس ہو. تو کیا آپ کو کتابوں میں یہ حدیث نہیں ملتی نعوذ باللہ من ذالک کہ جب حضور مکرم آئے ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے اور وہ ایسا لگا جیسے کچھ بھول گئے ہوں اور وہ واپس گئے, اور جب پھر تشریف لائے تو ان کے منہ مبارک تر تھے, فجر کا وقت تھا. اب میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا, اور کہتے تھے کہ میں ایک چیز فراموش کر گیا تھا, وہ اب میں کر کے آ رہا ہوں. یہ ایسی باتیں اس لیے گھڑ لی گئیں کہ پھر کوئی اور تاریخ میں جب آئے اور وہ فجر کی 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے, ایک مل کے صلوات میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد مسلمان بھی ایسے ہوں جو اپنی غیرت کو کھو چکے ہوں اور وہ ان سے پلٹ کر یہ پوچھے کہ موڈ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اور پڑھا دوں. تو اب اگر ایک بات تو یہ کہ آپ ان کو ڈس اون کر دیں, جیسے کہ تشیع نے کیا, جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں ان سے اس پہ رسول کو نہیں لینا, تو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ ان کو بھی اون کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا رسول اللہ کے لیے بنانا پڑے گا کہ جب یہ بات آئے تو کہتے ہیں کہ وہ رسول کے ساتھ بھی تو ایسے ہوا تھا, جو ان کے ساتھ بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم نے تو ان کو مانا کہ جو نفس رسول کی منزل پر تھے. تو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر قلبی صادق صاحب جب بیان کر رہے تھے کہ میرے سے پہلے خطیب آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول یہاں 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 بھولے, تو کہتے ہیں کہ جب میں آیا گفتگو کرنے کے لیے تو میں نے یہ کہا کہ اگر کسی عام انسان کے لیے بھی اس کے اعزاز میں کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو اس کی کمیوں کو نہیں بیان کیا جاتا. ایک عام انسان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جس میں ہزاروں کمیاں ہوتی ہیں, پھر بھی اگر اس کے بارے میں کانفرنس ہو رہی ہے, علامہ اقبال صاحب کے بارے میں کانفرنس ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کو ان کے بہت سارے افکار سے اختلاف بھی ہو, لیکن جب ان کے بارے میں کانفرنس بیان ہو رہی ہے تو پھر ان کے اعتبار سے بات ہوگی کہ کیا کچھ انہوں نے اچھا کہا ہے. تو کہتے ہیں عام انسان کے لیے ہوتا ہے, تو یہ اصول ہے ایک. اور آپ جب شان رسالت پر گفتگو ہو رہی ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, تو آپ بھی سبھی کچھ بھول گئے اور یہی نہ بھولے کہ رسول کہاں کہاں بھولے, یہ ان کا جملہ تھا. ہاں, تو اس طرح سے وہ جو سورس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب. تو جب اس بات کو آپ نے سمجھ لیا اور اسٹیبلش ہو گئی یہ بات, تو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ اب تک کی جو گفتگو کا سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے منحصر بفرض فضائل پر, یعنی جو یونیک ہے, فقط رسول اللہ سے مخصوص ہے, ان پہ گفتگو کی ہے. ہم نے پھر حضور کے آباء و اجداد پہ گفتگو کی ہے. اس کے بعد ہم نے حضور کے اعلان رسالت پہ گفتگو کی ہے, حرا میں جو کچھ ہوا مختصراً اسے بیان کیا. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور ہم نے معراج پہ گفتگو کی. معراج پہ کون سے تحفے رسول اللہ کو عطا ہوئے, معراج سے جو اہم ترین تحفہ تھا وہ نور حضرت زہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہا, یہ تحفہ عطا ہوا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور رسول اللہ اپنی دختر کو سونگھا کرتے تھے کیونکہ وہ جنت سے تحفہ عطا ہوا تھا, تو کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا, میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو کو سونگھتا ہوں. یعنی جس کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے اس کی اپنی جنت جو ہے, جب انہیں خود اپنی جنت, یا اللہ, خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے, اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو, محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. ہاں, تو یہ گفتگو ہوئی کہ وہاں سے خاص تحفہ تھا ہوا. نور حضرت سید السلام علیہ کی آمد ہوئی. کچھ اور بھی واقعات ہم نے سلسلے میں عرض کی. اس کے بعد ہجرت کا بیان ہوا. درمیان میں یہ بھی بیان ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کیسے لمحہ بلمحہ مدافع رسالت تھے. ہجرت کے موقع پر کیا کچھ انجام پایا, کس طرح سے وہ ہجرت انجام پائی, اس کو بھی ایک مجلس میں ہم نے بیان کیا تھا. اور یہ ہجرت ایک خالی تاریخی واقعے کے طور پر نہیں ہے, میں آپ کو حدیث بھی سنا دوں تاکہ ہم اور آپ کے لیے ایک بہت پریکٹیکل بات رہے کہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ المہاجر, آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے, یہی بیٹھے بیٹھے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا ایک مہاجر وہ ہے کہ جو ہجرت کرے ایک مقام سے دوسرے مقام تک, اللہ کی خاطر اگر ہجرت کرے تو ہجرت کا مقام اور احترام ہے. لیکن ایک انسان خود گھر بیٹھے بیٹھے, ابھی مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ ہجرت کرنے والے بن سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ, مہاجر وہ ہے, ہجرت کرنے والا وہ ہے
کہ جو سیئات سے حسنات کی طرف ہجرت کر جائے، جو خرابیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جائے، گناہوں سے خیر کی طرف ہجرت کر جائے. تو اگر کسی کی نیت یہ ہو مجلس امام حسین السلام میں بیٹھ کر کہ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میری نگاہوں کے کیا گناہ ہیں، یا زبان کے کیا گناہ ہیں، یا میرے دل میں کیا ہے، یا ہاتھ کے کیا گناہ ہیں، تو بہرحال اگر وہ نیت کر لے تو خود بیٹھے بیٹھے ہجرت کرنے والا بن جائے گا. پھر ہم نے ہجرت کے بارے میں جب آپ سے عرض کیا، اس کے بعد پھر گزارش ہوئی کہ حضور مکرم مدینہ آئے، اور پھر بدر کے لیے ایک معرکہ پیش آیا اور وہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین کے ذوالفقار کے ذریعے سے اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی شجاعت کے ذریعے سے بدر فتح ہوئی. درمیان میں ایک اور واقعہ ہے جس کو بعض علماء نے پہلے بیان کیا ہے کہ ابتدائی میں پیش آیا تھا، بعض نے آخر میں بیان کیا، لیکن اب میں اس فلو میں چل رہا ہوں تو میں اس کو ابھی آپ کے سامنے کہہ دوں. وہ ہے سد الابواب کا واقعہ، کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو آس پاس گھر تھے، بزرگوں کے گھر بھی تھے، اور ان کے گھر کی کنسٹرکشن اس طرح سے تھی کہ ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا، ایک دروازہ مسجد کے اندر کی طرف کھلتا تھا، اور اگر کسی کو مسجد میں آنا ہوتا تھا تو اسی دروازے سے کھول کے وہ آ جاتے تھے. تو بہت سے ایسے تھے کہ جو اس حالت میں مسجد میں آ جاتے تھے جنہیں نہیں آنا چاہیے تھا. تو ابھی جب یہ سلسلہ اس طرح سے جاری و ساری تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا گھر بھی اسی مقام پر تھا، ان کا دروازہ بھی ایک اندر کھلتا تھا ایک باہر کھلتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا. یہ متفق علیہ تمام مسلمان علماء نے اور تمام فرقوں نے اس بات کو لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے ہی نہیں، کہ اللہ کا حکم آیا وسد الابواب الا بابا، سب کے دروازے بند کر دو جو مسجد کے اندر کھلتے ہیں، سب بلاک جس کو آنا ہے وہ گھر کے باہر سے جو دروازہ ہے، اس کے بعد جو مسجد کا مین انٹرنس ہے وہاں سے آئے، اپنے گھر کے دروازے کو مسجد میں آنے کے لیے یوز نہ کرے. یہ پابندی لگا دی گئی. تو بہت بڑوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یہ کیا بات ہے، چلے آپ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھوایا آپ نے؟ علی تو اس وقت واقعاً 24 سال کے تھے، یعنی آپ نے علی کا دروازہ کھلا رکھوایا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کا دروازہ کھلا، آپ رسول ہیں، علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اور اس وقت حضور نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کروایا، نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھوایا. جن کے دروازوں کو بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ دروازہ بند کروا دیا، جس کے دروازے کو اللہ نے کھلا رکھنے کا حکم دیا اس کا دروازہ کھلا رکھوایا. اب کیا سمجھے لوگ؟ علی کے لیے تو کعبے کا دروازہ کھل جاتا ہے، مسجد کے دروازے کی کیا بات؟ یا علی، تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنے دیجیے گا. تو یہ ایک واقعہ بھی درمیان میں پیش آیا. اس میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں امیر المومنین کی عظمت، وصایت، خلافت کا اعلان ہو رہا تھا. سلولی اینڈ گریجولی مائنڈ جو ہے نا پریپیئر ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو تقریباً بدر آپ کو سنا چکا، لیکن اس میں سے ایک بات اور بھی ہے کہ جو کچھ وہ لوگ کہ جو بس وقت انفینٹی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں. مثلا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں. اللہ کی جانب سے وہ کمی نہیں، لیکن ہم کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ چیز کم رہ گئی، کاش یہ بھی ہوتا. اب انسان کا مزاج جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ انسان علی نفس یعنی عجوز، بہت زیادہ وہ ناشکرہ ہے. انسان جو ہے وہ اتنا ناشکرہ ہے کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو اللہ کو بھلا کے اس میں لگ جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے اگر ہم کو 1000 چیزیں عطا کی تو وہ 1000 پہ شکر نہیں کرتے. وہ ایک جو میرے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے وہ مجھے چاہیے تھی، وہ ایک جو اٹکی وہ کیوں نہیں مل رہی مجھے؟ اللہ نے آپ کو وجود عطا کی ہے، آپ کو سانس عطا کی ہے، آپ کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، آپ کو سننے کی صلاحیت عطا کی ہے. ابھی میں 2 دن پہلے کسی نے مجھے دکھلایا، میں دیکھ رہا تھا کہ جو سماج سے محروم افراد ہیں ان میں ایک صاحب ہیں کہ جو ان کے لیے ہماری مجلس کا لائیو اشاروں کی زبان میں ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں یہیں پر ہی. خدا جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال کتنی ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے. آپ کاؤنٹ یعنی خود اپنے آپ کے اپنے وجود میں دیکھیں، باقی باہر چھوڑ دیجیے گا. یہ جو سو کے اٹھنا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ چاہے تو سلا کے رکھے، کبھی نہ اٹھ پائے. اسی لیے اللہ نے جو ہے نا یہ اختیار کے ساتھ رکھا، جبر کے ساتھ نہیں رکھا عبادت کو کہ تم اگر عبادت نہیں کرو گے تو نعمت چھین لوں گا. ایک بزرگ عالم ان کا جملہ ہے کہ اگر اللہ فجر کی نماز کے لیے یہ رکھتا نا کہ جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھے گا وہ سوتا ہی رہ جائے گا، تو پھر میں دیکھتا کہ کس کی نماز قضا ہوتی ہے فجر کی. کہتے سبھی اٹھتے، تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ مصعب اٹھتے کیا، سوتے ہی نہ کہ اٹھنے کی باری آتی ڈر کے مارے. تو اللہ نے اختیار کے ساتھ رکھا ہے، چوائس کے ساتھ. تو کتنی ایسی نعمت ہے کہ جس کا تو ہمیں بالکل احساس ہی نہیں. ایک مرتبہ آقا محسن کراچی صاحب ایک بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا
میں آ رہا ہوں حضور مکرم کی سیرت پر اس ذریعے سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے 5 انگلیاں عطا کی ہیں، در حقیقت 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے. کہتے ہیں آپ اس انگوٹھے کے بغیر اپنے خالی بٹن بند کر کے دیکھیے گا کبھی. میں نے تو بڑی کوشش کی نہیں اور بات. اس انگوٹھے کے بغیر خالی بٹن بند کر کے دیکھیے گا، باقی بات تو چھوڑ دیں. ایک نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا خلق کیا ہوا. ہماری پیشانی، اس کے بعد یہ تو پھر ایک واقعہ ہے پورا تفصیل کے ساتھ جو صادق علیہ محمد کا مناظرہ ہندی طبیب کے ساتھ، کہ اللہ نے آنکھوں میں رطوبت رکھی، وہ نمکین رکھی، اور کان میں رطوبت رکھی، وہ تل رکھی، اور زبان پہ رطوبت رکھی، وہ میٹھی رکھی ہے ایک ہی چہرے میں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی پیشانی پر جو لائنز بنتی ہیں وہ ہاریزونٹل ہے، وہ ورٹیکل اس طرح سے نہیں ہے. تو لائنز اس طرح کیوں بنتی ہیں، اس طرح کیوں نہیں بنتی؟ تاکہ جب پسینہ آ رہا ہو تو وہ بہتا ہوا اطراف سے چلا جائے. اگر ایسے لائن ہوتی تو سیدھا آپ کی آنکھوں میں گرتا. اللہ نے اسکل کیوں رکھا ہے؟ اب اسکل کے اندر آج کی طبابت میں سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا اسکل ہے اس کے اندر ہولز ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ایسی ڈمی بنی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہول ہوتے ہیں تھوڑے سے. تو یہ ہول کیوں رکھے ہیں اللہ نے؟ یہ بالکل ایک وینٹیلیشن ہے جو اللہ نے رکھا ہے. آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں نہیں رکھتے تو اس کا ایک وینٹیلیشن ہے یا نہیں؟ امام صادق اسلام نے فرمایا کہ اگر اس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہوتا نا اور دماغ بالکل بند کر دیتا اللہ، تو دماغ استعمال ہوتے 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 اتنا گرم ہو جاتا کہ وہ بھسم ہو جاتا اور انسان اپنے وجود میں اس کو سنبھال ہی نہ پاتا. تو یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں، اس وقت موضوع نہیں ہے کہ ایک 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 نعمت پہ بات کی جائے. تو کبھی کبھی ہم انفینٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو لاکھوں عطا کیے ہیں وہ نہیں سوچتے. کہتے ہیں وہ جاب مجھے کیوں نہیں مل رہی، اس کے ساتھ میرا بزنس کیوں نہیں ہو رہا، وہاں میری آفس کی برانچ کیوں نہیں کھل رہی، وہ گاڑی مجھے کیوں نہیں مل رہی، فلاں جگہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی. تو آپ نے لسٹ بنائی ہے تو 10 لاکھ چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے دماغ میں بلاک ہے. میں سیرت رسول سے ایک واقعہ سنا رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود وہ قد میں سب سے چھوٹے تھے. بعض مرتبہ ہائٹ کا انفینٹی کمپلیکس ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں ہوتا. وہ قد میں سب سے چھوٹے تھے. اتنے چھوٹے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ اگر وہ بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے تھے نا تب بھی تقریباً بیٹھے ہوئے لگتے تھے. کبھی کبھی ان کا تمسخر بھی اڑاتے تھے لوگ کہ بھائی سارے بیٹھے ہوئے اور وہ کھڑے ہوئے لیکن تقریباً وہ بیٹھے ہوئے لگتے تھے. آپ دیکھیے اللہ کو کس سے کیا کام لینا ہے. لاغر اندام بھی بالکل شارٹ ہائٹڈ. بدر میں جو مشرکوں کا سب سے بڑا سردار آیا ہے وہ ہے ابو جہل. ابو جہل کو اللہ نے علی کی ذوالفقار سے قتل نہیں کروایا، عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھوں قتل کروایا. ہاں، تکبر توڑنے کے لیے. ابو جہل جو ہے نا اتنا اس میں ایروگنس تھا کہ وہ جب گرا بھی ہے اس کو کسی نے حملہ کیا وہ گر گیا نیچے. جب وہ نیچے گر گیا تو عبداللہ ابن مسعود فوراً آ گیا، اس کا بالکل چھوٹے قد کے. تو عبداللہ ابن مسعود سے کہتا تم مجھے مارو گے تو دیکھو یہ جو میرا خول ہے نا اور یہ جو میرا پورا آرمر ہے یہ قبیلے کے سردار ہونے کی نشانی، اس کو نہیں اتارنا، اس کو رکھنا کہ میری اسی طریقے سے اپنے طور پر شان رہے. اور جب مجھے مارنا نا تو سینے سے مار دینا تاکہ جب میرا سر اٹھاؤ تو سب سے اوپر میرا سر رہے. کچھ لوگ اتنے متکبر ہوتے ہیں کہ انہیں مرتے وقت بھی تکبر نہیں جا رہا ہوتا ان کا. کچھ لوگ اتنے شہرت پرست ہوتے ہیں کہ مرتے وقت یہ ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کوئی بیماری ہے. شہرت پرستی کا مطلب کیا ہے؟ آج کل کا سوشل میڈیا. اس میں بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایسا خبط ہو جاتا ہے، وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسر کو پھانسی ہونے لگی تو جج نے کہا آخری خواہش کیا ہے؟ کہ سر آخری خواہش یہ ہے کہ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، پھر مجھے پھانسی دے دیں. کچھ لوگوں اتنا دماغ خراب ہے تو ان کی پوری زندگی یہی ہے کہ میرے ویوز کتنے، ان کی پوری زندگی ہے کہ میرے لائکس کتنے، ان کی پوری زندگی ہے کہ میرے سبسکرائبرز کتنے. عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کو مارا، اللہ نے کسی بڑے کے ہاتھوں نہیں مروایا، چھوٹے کے ہاتھوں. اور پھر جب رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے کام تمہارے لیے لکھا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی کمی ہے لیکن اللہ نے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے آپ سے، تو آپ احساس کمتری میں نہ مبتلا ہوں. اور اپنے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح سے مشکور ہے کہ اللہ نے مجھے جو اس عالم میں رکھا ہے میری اپنی ایفرٹ پوری ہے لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں.
بدر کا یہ مارکہ پیش آیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کا ازدواج عرض کیا, پھر بدر ہے, آقا امام حسن علیہ السلام کی آمد ہے, کل اس پہ بات ہوئی, اور پھر احد کا مارکہ ہے, پھر آقا امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے, پھر خندق کا ایک مارکہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس 2 دن رہ گئے ہیں تو میں پوری تاریخ اور ہسٹری مکمل نہیں کر پاؤں گا, یہ میری بہرحال اپنی ایک مجبوری ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن جتنا ہو سکتا تھا فاسٹ آگے بڑھتا رہا. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضور نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایک ضربت, وہ خندق کا موقع تھا, اور وہ ایک ضربت, آپ تصور فرمائیے گا, یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں وما ینطق عن الہویٰ, کوئی جذبات میں نہیں کہہ رہے, بڑھا چڑھا کر مبالغے میں نہیں کہہ رہے. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ضربت میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ 5 سیکنڈ تقریباً. جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ ہر جن کی عبادت سے افضل ہو, ہر انس کی عبادت سے افضل ہو, اس کے ساتھ علی پڑھنے دیں, علی مولا, ایک موقع, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بھرپور نعرے کا موقع دوں گا آگے انشاءاللہ, بات آگے چلا رہا ہوں. جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ ہر جن کی عبادت سے افضل, ہر انس کی عبادت سے افضل. جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہے, اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا. جس کی ساری ضربتوں کا عالم یہ ہے, اس کے سارے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. جس کے سارے سجدوں کا عالم یہ ہے, اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنا علی کی ایک ضربت کا کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے, اور ایک رات کا تھوڑا سا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. تو یہ خندق میں پیش آیا. اس کے بعد دوبارہ یہودیوں نے سازش کی تھی کہ رسول اللہ کو پھر خیبر کی طرف جانا پڑا, جو 165 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے, اور انہوں نے وہاں پر اپنا ایسا مال و اسباب جمع کیا تھا کہ سارا سونا, سارا چاندی, زراعت, تلواریں, زرہیں اسٹاک کر کے رکھا ہوا تھا. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, اور حضور کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے. روم کی گورنمنٹ کو خط لکھا انہوں نے, ایران کی گورنمنٹ کو جو اس وقت کی پاور تھی خط لکھا کہ ہمارا ساتھ ملو اور اس گورنمنٹ کو ختم کرو, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. اور پھر ایک ہی تھا, آپ جانتے ہیں کون, کہ ان کو ویسے تو رسول اللہ نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا, ایک روایت یہ کہ ساتھ بھی لے کر چلے تھے, لیکن عاشو پہ چشم میں مبتلا تھے. بس جب 39 دن ہو چکے تھے, اور یہ تعبیر مجھے کہہ لینے دیجیے کہ اسلام کب 40واں ہونے والا تھا, کہ علی ہی کام آئے اس کے بعد, کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو بلایا. بعض علماء نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے کہ وحی نازل ہوئی کہ نادع علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اپنے بچوں کو یہ پڑھایا کریں, اپنے بچوں کو یہ یاد کروائیں, اس کا ورد رکھیں. اس کا خالی آپ پر اثر نہیں ہوگا, اس کا آپ کے گھر پر اثر ہوگا, آپ کے خانوادے پر اثر ہوگا, آپ کے علاقے پر اثر ہوگا. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی, ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا, اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, اور نادع علی نے سارا علاقہ بچا لیا. ایک نعرہ بس, ایک نعرہ, ہاں جی. اس کے بعد جب امیر المومنین تشریف لے گئے تو وہ سامنے سے رجس پڑھ رہا تھا کہ علمت خیبر انی مرحبا, خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. اور وہاں امیر المومنین نے وہ جملہ کہا کہ جو ہر مومن کے دل کو گرما دیتا ہے, کہ انا الذی سمتنی امی حیدر درغام آجام ولیس القصورہ, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر خالی شیر کو نہیں کہتے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حیدر خالی شیر کو نہیں کہتے. آج جن کے مصائب کا بیان ہے, مجھ پر فرض ہے کہ میں ایک جملہ کہوں گا اور بس انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. عربی زبان جو نا اتنی وسیع ہے کہ اس میں اردو میں ہے کہ شیر کیسا بھی ہو تو شیر, بیٹھا ہے تو شیر, چل رہا ہے تو شیر, شکار پر ہے تو شیر. عربی زبان ایسی نہیں ہے. آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا کہ حتیٰ ہندوستان کے جو علماء ہیں, حیدرآباد, انڈین حیدرآباد کے اہل سنت کے علماء, انہوں نے حیدر کی کیا تشریح بیان کی بھی ہے. تو میں اپنی لغت سے نہیں پڑھ رہا, میں وہاں کی لغت سے پڑھ رہا ہوں کہ جب شیر اپنی کچھار میں پیر سمیٹ کے بیٹھا ہو اس کو اسد کہتے ہیں. جب وہ اٹھے اور چہل قدمی کرنے لگے, بھی تیز نہ دوڑ رہا ہو, آہستہ آہستہ تھوڑا سا دوڑ رہا ہو, آہستہ آہستہ تھوڑا سا چل رہا ہو, اس کو زرغام کہتے ہیں. اس کے بعد جب اسے اپنا کوئی شکار نظر آئے اور اس کو وہ گھور رہا ہو, اسے غضنفر کہتے ہیں. اور گھورتے گھورتے جب وہ دھاڑے تو اسے زیغم کہتے ہیں. اور پھر جب وہ اپنے شکار پر حملہ کرے اسے حمزہ کہتے ہیں. اور جب شکار کو دبوچ لے اور شکار کی سانس بند ہونے لگے اسے عباس کہتے ہیں.
یہ علی ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ جب وہ بیٹھا ہو تو اس کو اسد کہتے ہیں، جب وہ کھڑا ہو کر تھوڑا تھوڑا چہل قدمی کرنے لگے اسے زرغام کہتے ہیں، جب وہ اپنے شکار کو دیکھے اسے غضنفر کہتے ہیں، دیکھ کر جب دھاڑے اسے زیغم کہتے ہیں، جب حملہ کرے اسے حمزہ کہتے ہیں، جب شکار کو دبوچ لے اسے عباس کہتے ہیں، اور شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ جلدی ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ تو اس وقت وہ خیبر کی فتح ہوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار کے ذریعے سے، لیکن حضور مکرم اس وقت یہ بھی فرمایا کہ اسی وقت حضرت جعفر طیار پلٹے تھے حبشہ سے، علی کے بھائی، اور حضور نے کہا کہ میں اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ خیبر دست مبارک علی ابن ابی طالب سے جو فتح ہوا اس کی زیادہ خوشی مناؤں، یہ حبشہ سے جعفر طیار کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں۔ اور اس وقت جو خیبر کا مال غنیمت تھا وہ سب سے زیادہ ملا تھا، ہر جنگ میں جو مال غنیمت تھا وہ بہت کم تھا خیبر کے مقابل پر، اور اس لیے خیبر کے بعد جو مسلمانوں کے حالات فائنینشلی بہت بہتر ہو گئے تھے۔ علی نے خالی جانوں کو نہیں بچایا، علی نے پیٹوں کو بھی بچایا۔ جی، ورنہ تو مدینہ میں فاقے ہوتے تھے۔ یہ جو سب کچھ جو بعد میں دولتیں آئیں وہ سب کا سب علی کی ذوالفقار کا صدقہ تھا کہ جو خیبر کی فتح ہوئی تھی۔ لیکن یہی علی 165 کلومیٹر دور مدینہ سے جب وہاں سے واپس پلٹے تو آتے 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 مضافات میں اتنا تقسیم کرتے ہوئے کہ جب علی خود پہنچے تو خالی ہاتھ تھے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب کے جنہوں نے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا، کہ جب اس میں آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ کوئی اللہ کی قدرت میں شک کر سکتا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا، کوئی اللہ کی قدرت میں شک کر سکتا ہے؟ جو جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا کہ بھئی غنیمت جانو، غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ جو شاعری سمجھ لیتے ہیں اس کا لطف لیں، غنیمت جانو یعنی بس کافی ہے اتنا، غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا ہے۔ جی، یہ 2 انگلیاں تھیں۔ لیکن آپ کو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جب مولا علیہ السلام واپس آتے ہیں اور جب اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے اور ایک روٹی توڑنا چاہتے ہیں تو روٹی نہیں ٹوٹتی ہے، سخت روٹی ہے۔ یا علی ابھی تو خیبر اکھاڑ کے آ رہے ہیں تو روٹی نہیں ٹوٹ رہی۔ کما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت ربانیہ۔ علی نے جو خیبر اکھاڑا ہے وہ جسمانی قوت سے اکھاڑ کے نہیں پھینکا، ربانی اور روحانی قوت سے اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا درس ہے کہ جب للہیت آپ میں اس مقام پر ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ مدد ہوتی ہے کہ جو نہ ہونے والے کام ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اور جب امیر المومنین اسلام واپس پہنچے تو سب کو تقسیم کرتے ہوئے پہنچے تھے۔ مجھے آج کی گفتگو میں یہاں روک کر کچھ حضور مکرم سے عطا شدہ نصیحتیں بھی پیش کرنی تھی، وہ ابھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس پر مجھے ویسے تو ایک گفتگو کرنی تھی لیکن گفتگو نہیں ہو پائے گی، 10 منٹ ہی سن لیجیے گا، چونکہ جب بات یہ ہوئی کہ جب کافی مال و دولت خیبر سے ملا اور مسلمانوں میں پھر تقسیم ہوا، جس کی وجہ سے کچھ گناہ بھی کچھ برائیاں بھی آئیں، تکبر، یہ سب کچھ جب مال کے آنے سے جس طرح سے ہوتا ہے۔ کچھ معاشی نصیحتیں ہیں رسول اللہ کی طرف سے، ہم سب کے کام کی بات ہے، ہر ایک اپنے معاش میں پریشان ہے، یعنی اکنامک ایڈوائسز فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں آپ کے سامنے جلدی پیش کر دوں کہ ہم اپنے معاش کو کیسے بہتر بنانا چاہیے جی، اور اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ حضور مکرم کی اقتصادی نصیحتیں توجہ فرمائیے گا، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا پہلی نصیحت، جب کبھی مال دولت آئے یا اس کے لیے آپ اہتمام کر رہے ہو تو آپ کو حضور مکرم کے فرمان کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے کہا ما اخاف علی امتی الفقر، میں اپنی امت پر پاورٹی سے نہیں ڈرتا، فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن اخاف علیہم سوء التدبیر، پور مینجمنٹ سے ڈرتا ہوں، مس پلاننگ۔ پاکستان کا مسئلہ دولت کا نہیں، آپ جانتے ہیں دریا یہاں پر ہیں، معدنیات یہاں پر ہیں، سمندر ساتھ میں ہے، بہترین موسم ہے، افرادی قوت یہاں پر ہے، ہیومن ریسورسز یہاں پر ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن اور پور مینجمنٹ۔
تو حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن سوء التدبیر، غلط تدبیر سے ڈرتا ہوں. یہ نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بہتر ایسے ہونی چاہیے کہ کیا کیجئے، اس میں کیسے منصوبہ بندی کریں، وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا. ایک شخص آئے حضور کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے گا. حضور نے کہا نصیحت کروں گا تو عمل کرو گے؟ یعنی حضور چاہتے تھے کہ نصیحت کہیں ضائع نہ ہو جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین 1 گھنٹے کی تقریر کریں، جب نیچے اتریں کوئی آ کے کہتا ہے وہاں صاحب کو نصیحت کیجیے گا. اور 1 گھنٹہ بھی کیا کر رہے تھے؟ تو بعض اوقات خالی آٹوگراف لینے کے لیے لوگ آتے ہیں یا سیلفی کے لیے لوگ آتے ہیں، تو نصیحت اس میں ضائع ہو جاتی ہے. حضور نے کہا تم نصیحت پر عمل کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ کروں گا. دوسری دفعہ پوچھا کرو گے عمل؟ کہا کروں گا. کہا عمل کرو گے؟ کہا کروں گا. حضور نے کہا تو نصیحت یہ خاص طور پر اقتصادی معاملات میں اور دنیا کے ہر معاملے میں، اذا ہمک بامر، جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو، فتدبر آخرتا، اس کا اینڈ سوچو پہلے کہ کیا ہوگا. اب کتنے ایسے لوگ ہیں مثلا کرپٹو کا انہوں نے کام شروع کر دیا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، دیکھ دیکھی شروع کر دیا جذبات میں آ کر. ہم لوگ بہت زیادہ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. آپ نے اب وہ الگ بات ہے کہ کرپٹو کہاں پر حلال ہے کہاں پر حرام ہے، کہیں پر حلال ہے کہیں پر حرام ہے، میں اس فقہی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو خالی مثال دے رہا ہوں. جو کام کریں آپ خود یہ سمجھیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے. یہ حضور نے فرمایا. اگر تمہیں حضور نے فرمایا کہ اس میں رشد نظر آ رہی ہے، یعنی اللہ کا راستہ بھی ہے اور حلال بھی ہے، چلو آگے. لیکن اگر گمراہی نظر آ رہی ہے چھوڑ دو، نہیں جاؤ آگے. اس کے بعد اچھا مولا نے بھی فرمایا ہے کہ التدبیر قبل العمل، اگر پلاننگ پہلے کر لوگے کام کرنے سے، یؤمنک من الندم، تو تمہیں ریگریٹ سے وہ بچا لے گی، ریگریٹ میں آپ نہیں جائیں گے. ایک بات یہ. دوسری چیز ہے کوشش کرنا. کوشش کو کبھی نہیں چھوڑیں، ہمت نہیں ہارے. حضور مکرم جگہ سے جا رہے تھے، کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا کیا کرو تم کون ہو؟ کہ نحن المتوکلون، ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. اب جو عربی سمجھ لیتے ہیں اس کا لطف لیں گے. انہوں نے کہا تم متوکلون نہیں ہو، تم متکلون ہو. توکل کرنے والے نہیں ہو، وقت برباد کرنے والے. ہاں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اس طرح سے نہیں کریں. زندگی میں کوشش کریں، جس کے پاس کوشش ہے، ایفرٹ ہے، اس کے بعد تو پلاننگ اچھی کریں. اور یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں، اس لیے میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ جو مینجمنٹ ہے ویری امپورٹنٹ. مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے شاید تقریباً میں نے محفل شیخ خراسان میں پہلی مجلس پڑھی تھی جب میں 20 سال کا تھا. شب جمعہ کی ایک مجلس تھی. یہ میں کیوں مثال دے رہا ہوں آپ کو؟ تو جنہوں نے مجھ سے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. پہلی دفعہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ قبلہ صاحب آپ شب جمعہ کی گفتگو پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ. انہوں نے کہا دیکھیے 15 منٹ کا وقت ہے. اس وقت مجھے تھوڑا تعجب ہوا، ارے 15 منٹ میں کیسے ہوگی مجلس؟ میں نے کہا خالی 15 منٹ ہی؟ کہا نہیں اگر 14:30 ہو جائے تو ٹھیک ہے. اس وقت تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ جہاں کہیں آپ کی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک ہے. میرے خیال میں پورے کراچی میں جو مجلس کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ محفل شیخ خراسان میں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ کتنے بجے مجلس شروع ہونی، کتنے بجے ختم ہونی. بالکل صحیح ہے. باقی ہمارے یہاں پر مجالس ہوں کہ منقبتوں کے پروگرامز ہوں، نہ شروع ہونے کا پتہ ہے نہ ختم ہونے کا پتہ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں. اور اس میں پھر اب معاملات بڑھتے 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 بہرحال آپ خود ہی انہی علاقوں میں رہنے والے ہیں، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے روڈز کتنے بجے بند ہو جاتے ہیں اور کتنی لوگوں کو تکلیف ہے اور کہاں کہاں تک کون کون سی آواز جاری ہوتی. کچھ اپنے پریشان ہو جاتے ہیں تو بات چھوڑ دیں دوسروں کی. اس کے لیے کوئی مینجمنٹ ہونی چاہیے. اس کا تعلق خالی یہاں سے نہیں، اس کا تعلق تو خیر اوور آل پورے سسٹم سے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر مومنین کو پتا ہے کہ مجلس ہونی ہے اور اتنے دقیقے کی ہونی ہے، تو میں خود آپ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ 90% مجمع مجلس شب جمعہ میں بیٹھا ہوتا ہے جو نماز میں. اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کی مجلس ہے، ہمیں مجلس بھی مل جائے گی، درس بھی مل جائے گا اور مصائب بھی مل جائیں گے. اس کو آپ تھوڑا سا ڈسٹرب کیجئے، نہیں بیٹھیں گے مومنین. اس لیے کہ مینجمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور یقین فرمائیے گا اس بات کی اصلاح اور وضاحت کے لیے بھی کہ 15 منٹ میں بھی آپ مولا علی کا نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھیں، کون سا 15 منٹ تک جاتا ہے؟ بہت کم میں ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چاہے تو اچھی اخلاقی نصیحت بھی ہو سکتی ہے، فضائل مولا بھی ہو سکتے ہیں، معرفت کی بات بھی ہو سکتی ہے، مصائب اہل بیت کا بیان بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ہے کہ جب بھی آپ اپنے اکنامک معاملات میں بھی ہیں تو اس کی پلاننگ اچھی طرح سے کریں. اور دوسرا یہ کہ
آخر کا سوچیں کہ آخر میں جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. محنت سے نہ کترائیں. ایک شخص آیا امام کے پاس, کہتا ہے مولا میرے لیے رزق کی دعا کیجیے گا. امام نے کہا ہم تو دعا کریں گے, تم کیا کرو گے؟ کہا میں کچھ نہیں کروں گا, آپ دعا کریں گے. کہا میں کچھ نہیں کروں گا, آپ دعا کریں گے. امام نے عجب جملہ کہا. امام نے کہا کیا تم چیونٹی سے بھی کم ہو؟ آپ تک پہنچا ہے جملہ؟ نہیں پہنچا. کیا تم چیونٹی سے بھی کم ہو, کچھ بھی نہیں کرو گے؟ چیونٹی بھی اپنے مورچے سے نکلتی ہے رزق لینے کے لیے, تم اتنا بھی نہیں کرو گے, اس سے بھی کم ہو تم کیا؟ اس طرح سے ایک اور شخص نے آ کے شکایت کی کہ مولا میرا ہاتھ جو ہے نا وہ بہت ویک ہو گیا ہے, پہلے میں سامان اٹھانے کا کام کرتا تھا, اب ہاتھ ویک ہو گیا ہے. اچھا وہی اپنے ذہن میں سمجھ رہا تھا کہ میں آ کے مولا کو شکایت کروں گا تو مولا کوئی منتھلی وظیفہ باندھ دیں گے, کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے تمہیں منتھلی ہم دیتے رہیں گے. نہ نہ, امام نے کہا ہاتھ ویک ہو گیا ہے, اپنے سر پہ اٹھاؤ اور کام کرو. محنت سے کبھی پیچھے نہ ہٹے. یہ حضور مکرم کی اقتصادی نصیحتیں. بات کو میں تمام کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس نالج بھی ہونی چاہیے کام کی. یہ حضور مکرم نے خود فرمایا ہے کہ اگر کوئی علم کے بغیر کام کو آگے بڑھائے گا تو اصلاح کے بجائے فساد کر دے گا. بات کو بس اپنے اختتام تک لے آؤں. یہ کچھ جوانوں کے لیے نصیحتیں تھیں. انفاق فی سبیل اللہ, اس کے ذریعے سے اپنی معاشیات کو بہتر کریں. صدقے کا ثواب بیان کیا گیا بہت زیادہ, لیکن صدقے سے بھی زیادہ قرض کا ثواب بہت ہے. قرض دینے کا ثواب 18 گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو لون دیتے ہیں تو وہ سستی میں نہیں آتا, وہ یہ اس بات کی ایفرٹ کرتا ہے کہ مجھے واپس کرنا ہے, اگر واقعی مومن ہے تو بھائی. اور اب تو خیر مومن کی بھی کیا کوئی گارنٹی دے. لوگ غصب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں پھر سے دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں لاکھوں غصب شدہ ہیں لیکن زیارت پہ جانا ہے. میں زیارت کو نعوذ باللہ من ذالک کیسے میں اس کے لیے سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی کمتر عبادت ہو, لیکن مومن کا حق غصب کر کے جانا ہے, اپنے وراثت کو کھا کے جانا ہے. تو قرض دینے کی بھی عادت رکھیں, 18 گنا زیادہ ثواب ہے. اور پھر جہاں ہو سکے آپ صدقہ بھی دیں, صدقے سے انکار نہیں ہے, لیکن خود قرض کا دینا. تو یہ کچھ اخلاقی اور اقتصادی نصیحتیں تھیں جو حضور مکرم کی جانب سے تھیں. عزیزوں, باب الحوائج کا ذکر ہے اور مصائب سے پہلے کی کچھ منزلیں. باب الحوائج یعنی جن کے ذریعے سے حاجات پوری ہوتی ہیں. تو پھر آپ اپنی زندگیوں میں توسل کو ضرور شامل رکھیں. آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کر لی ہے, اللہ پر اچھا بھروسہ رکھیں, غلط دعائیں نہ مانگیں. کیا مطلب مولانا؟ پورا سیرت رسول کا موضوع چل رہا ہے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. حضور مکرم کو بتلایا گیا کہ ایک شخص ہے ان کے صحابیوں میں سے ہی, ان کا اسٹمک اتنا ویک ہو گیا کہ وہ اٹھ نہیں پا رہا, ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی, ختم. حضور مکرم پہنچے عیادت کے لیے کہ کیا ہو گیا, خیریت؟ 2 دن پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے عذاب کی آیت پڑھی نا جب, تو مجھے اتنا خوف آیا قیامت کا, تو میں نے کہا کہ اے اللہ عذاب مجھے آخرت میں نہیں دینا, جو عذاب ہے دنیا میں دے دینا. حضور نے کہا غلط دعا مانگی. کیا تم اللہ کو یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سے مائنس کرے گا تو یہاں سے پلس کرے گا ضرور؟ یہ کیوں نہیں دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ تو آخرت سے بھی عذاب کو دور کر, دنیا سے بھی دور کر. اچھی امید رکھیں. یہ بات انشاءاللہ ذہن میں رہیں گی. تو عزیزوں, اگر علی کو دیکھا جائے تو وہ فنا فی رسول اللہ ہے, حسنین فنا فی ذات علی بن ابی طالب ہے, اور ایک ایسا ہے کہ جو فنا فی ذات الحسین, اور وہ ہے حسین کا عباس, جو خالی امام حسین کا دروازہ نہیں عباس, امام زمانہ کا دروازہ بھی عباس ہے, اور ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے. ہر امام. تمام امام زادوں کا ایک جیسا مقام نہیں, آپ جانتے ہیں, سب محترم ہیں. ایران عراق میں 5000 امام زادے ہیں, لیکن ان امام زادوں کا مقام الگ ہے جن کے لیے سند خود امام معصوم کی زبان مطہر سے آئے. ابو الفضل عباس اسلام وہ ہیں کہ مولا علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, یہاں تک تو براہ راست ائمہ علیہ السلام کی گواہی ہے عظمت ابو الفضل عباس اسلام پر.
اور پھر بعد میں جو خواب کے واقعات کا ذکر ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اور باقی حرموں میں، ہر امام کے حرم تک اور ہر امام کی ذات مطہر تک پہنچنے کا دروازہ ہے ابو الفضل عباس، کوئی شک نہیں اس میں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک عراقی آیا تھا، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ خود اس نے واقعے کو بیان کیا ہے، تو ایسی نہیں کہ خالی میں نے کسی ایسے سے سن لیا ہو کہ پتہ ہی نہ ہو، کہتے خود میرا اپنا اور میرے اپنے بیٹے کا واقعہ ہے کہ میرے بیٹے کی آنکھیں اسے بہت کم نظر آتا تھا اور اس کی آنکھیں ایک دم ویک ہونے لگی تھی بالکل بچپن میں، تو اس سے پہلے کہ پورا نابینا ہو جائے بس میں بہت مضطرب تھا، تو میں گیا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، عراق میں خود رہتا تھا وہ، اور حرموں میں گیا، لیکن اللہ نے کبھی کرنا ہوتا ہے کہ کسی خاص حرم میں جا کے حاجت پوری ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر میں آخر میں گیا مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں، اور میں نے 10 دن قیام کا ارادہ کیا تھا، اور 10 دن کے بعد جب 10واں دن آ گیا اور اسے شفا نہیں مل رہی تھی، تو میرے دل میں ایک طرح کی تھوڑی سی مایوسی ہونے لگی کہ میں اتنی محبت سے اتنے ایمان کے ساتھ آیا تھا اور پھر ابھی بھی شفا نہیں مل رہی، تو آخری دن میں لے کر گیا اپنے بیٹے کو، اور میں نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں زیارت پڑھی، اور میں نے کہا مولا میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں آپ کے پاس شفا کے لیے، اگر آپ کے در سے بھی لا علاج گیا تو پھر کوئی اور در بچا نہیں ہے میرے پاس، جسے دنیا کے طبیب جواب دے دیں اسے اللہ کے طبیب علاج کرتے ہیں نا۔ میں نے کہا مولا اگر آپ نے میرے بیٹے کو شفا نہیں دی تو میں بس آپ کے حرم کا پانی بھی نہیں پیوں گا، ایسے ہی چلا جاؤں گا، میں نہیں کہہ رہا صحیح کہا غلط کہا اس نے، لیکن کبھی انسان ایسے جذبات میں آ جاتے ہیں، ایموشنز ایسے ہوتے ہیں، بس مولا میں چلا جاؤں گا واپس، یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو لے کے نکلا، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا کہ دفعتاً میں نے زری کی جانب آخری مرتبہ دیکھا، اور میں نے کہا اے امام رضا آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ، غازی عباس کے ہاتھوں کے مصائب تو ہمیشہ سنے ہیں، آج عباس کی آنکھوں کے مصائب سننا، یا ابو الفضل عباس، کہ آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ، کل مطر، روایت میں ہے کہ تیر بارش کی طرح برس رہے تھے ابو الفضل عباس، اور ایک تیر آنکھوں میں لگا، مجھے ایمان سے بتاؤ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو، جس کی آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ کٹ چکے ہوں، عباس نے سر جھکایا اور زانوؤں کے ذریعے سے تیر کھینچنا چاہا، سر پر گرز لگا اور میرا کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا، اے ابو الفضل عباس، کہتے ہیں جیسے میں نے عباس علیہ السلام کی زخمی آنکھ کا واسطہ دیا، خود بخود دفعتاً میرے بیٹے نے کہا بابا ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ نظر آ رہا ہے، مجھے آنکھوں میں روشنی آ رہی ہے، اور مجھے ہلکی ہلکی سی پھر مولا کی زری نظر آ رہی ہے، اور ایک مرتبہ اس نے تڑپ کر کہا السلام علیک یا غریب الغربا، یا امام رضا آپ عباس کے بھتیجے ہیں، ہر امام عباس کے بھتیجے ایک طرح سے، امام زین العابدین کے بعد سے، جی۔ تو ابو الفضل عباس کے نام سے جھولیاں پھیلا کر جو کچھ آپ طلب کرنا چاہتے ہیں حسین انشاءاللہ رد نہیں فرمائیں گے، عباس بھی باب الحوائج ہیں، عباس کی ماں بھی باب الحوائج ہیں۔ جب مدینہ سے جا رہے تھے تو بی بی فاطمہ نے عباس کو کس کے حوالے کیا تھا؟ جملہ اپنے اصلاح کر دوں، جب مدینہ سے جا رہے تھے تو بی بی فاطمہ نے حسین کو کس کے حوالے کیا تھا؟ کس کے حوالے کیا تھا؟ انیس نے لکھا اسے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور اپنی ماں سے آخری وداع کریں قبر پر، تو بی بی زہرا فرماتی ہیں ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کہ وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، ہے ام البنین کا بیٹا لیکن فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ۔ عباس کیسے آئے؟ کیا تسلیم ہے عباس؟ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، قبر زہرا کے قدموں پر عباس نے اپنا سر رکھا، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا،
جزاک اللہ. صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حق یہی ہے ابوالفضل عباس پہ گریہ کیا جائے. یقین جانو امام زمانہ علیہ السلام صاحب ازاں ہوں گے جہاں عباس کے مصائب کا بیان ہو رہا ہے. شام سے ایک بی بی تشریف لائی ہیں، جس بی بی نے فرمایا تھا کہ عباس تو چلا گیا. رخصت عباس کے وقت بھی فرمایا تھا کہ عباس، بابا نے بتلایا تھا کہ بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. عباس یقین نہیں آتا تھا، لیکن اب تم جا رہے ہو تو زینب کو معلوم ہو گیا کہ چادریں چھننے کا وقت قریب آ گیا. میں وہ بیت مکمل کروں، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. کیا دھیان رکھنا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. زہرا نے حسین کو عباس کے حوالے کیا. اور پھر دیکھیں مادر ابوالفضل عباس ام البنین، ماں تو کہہ سکتی ہے نا اپنی اولاد سے. جب عباس جا رہے تھے مدینہ سے تو بلایا عباس کو کہ عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا. جب عباس چلے بھی گئے، یہ قافلہ واپس پہنچا، جملے سن لو، تو بشیر نے آ کر اطلاع دی کہ اہل بیت کا قافلہ واپس آ گیا ہے. تو کسی معظمہ بیوی کو دیکھا، لوگوں نے بتایا یہ عباس کی ماں ہیں، 4 بیٹے مارے گئے نا جس کے. پہلے یہ بی بی کہا کرتی تھی کہ مجھے فاطمہ نہ کہو، نام تو فاطمہ ہے نا بی بی کا، اس لیے کہ فاطمہ تو وہی فاطمہ تھی، میں تو کنیز فاطمہ ہوں. اور جب 4 بیٹے مارے گئے تو پھر کہتی تھی اب ام البنین بھی نہ کہو. وہ بچے کہاں رہے گے جن کی میں ماں تھی ام البنین. بشیر نے آ کے کہا پہلے کہ آپ کا ایک بیٹا مارا گیا، حضرت عثمان ابن علی کا نام لے، جن کا نام مولا نے عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا تھا، کہ وہ بیٹا مارا گیا. بالکل اطمینان سے، کوئی گریہ نہیں کیا. ایک ماں کو یہ بتلایا جائے کہ جوان سال بچہ مار دیا گیا. پوچھا یہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی آپ کا ایک اور بیٹا عبداللہ وہ بھی مارا گیا، کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی جعفر بھی مارے گئے، کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے کہا میں نے سوچا جب میں عباس کا بتلاؤں گا تو یہ دھاڑے مار کے روئیں گی. میں نے کہا بی بی عباس بھی شانے گھٹا کر مارے گئے. بی بی نے کہا کلہم ومن تحت الخضرا فداء لابی عبداللہ الحسین، میرے 4 بچے کیا، جو کچھ کائنات میں سب حسین پر قربان. بتا حسین کی کیا خبر ہے؟ کہ بی بی حسین 2 نہروں کے درمیان پیاسے مارے گا. بی بی نے کہا ہائے حسین. ہائے عباس. جنت البقیع آئیں، اپنی انگلی سے 4 قبروں کے نشان بنائے. ماں بیٹھ گئیں، اس کے بعد نشان مٹا کے کہتی ہیں کہ نہیں بچوں میں تم پر نہیں روؤں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے. ہائے ہائے جو رونے آئے ہیں، میں اس حسین پر روؤں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. پھر بی بی خود عباس پہ مرثیہ پڑھتی تھی. ہزاروں مرثی لکھے گئے نا مولا غازی عباس پر، لیکن خود بی بی نے، ان کی ماں نے مرثیہ پڑھا ہے. یا لیت شعری اکما اخبروا بان عباسا قطیع الیمین، یہ بی بی کا پورا مرثیہ ہے. ہائے کاش میں جان سکتی کیا واقعاً ایسا ہوا تھا کہ عباس کے بازو قلم ہوئے. عزیزو نام عباس میں کلیجہ کانپ جاتا. کیا واقعاً ایسا ہوا تھا کہ عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا تھا؟ بی بی کہتی ہے مجھے یقین نہیں آتا زبان حال پڑھوں. عباس تو اتنا شجاع ہے، کس کی جرأت ہے تیرے بازو قلم کر سکتا؟ لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں جو رونے آیا ہے، عباس سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گا. عباس یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ زینب کی چادر چھینتا. عباس آئے عباس کہ مولا کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ مولا بس بات تمام ہو رہی ہے، وجود میں نے کہا کانپ رہا ہے. ابوالفضل عباس کے نام سے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر الی یمین و شمال، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بہانے دیکھا. کہ وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علم.
کہنے عباس بیویوں کے دل کو ڈھارس ہے تم سے، آپ مجھے خود اپنے دل میں جواب دیجئے گا بالکل اپنے ایمان کے ساتھ. اگر ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے، مائیں بہنیں سب سے پہلے کہاں جاتی ہیں؟ امام بارگاہ میں. عباس کے علم پہ جاتی ہیں نا، جو گھر میں غازی کا علم رکھا ہو وہاں پہ جاتی ہیں نا. سوچو جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا. حسین نے کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے. عباس سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا. کل جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا. عباس چلے، حسین کی اجازت سے چلے. عباس جاؤ پانی کی سبیل ہو سکے تو کر کے آؤ. وہ جلال روب حیدری تھا کہ ابوالفضل عباس 4000 کا پہرا تھا فرات پر، لیکن کسی کی جرأت نہیں تھی کہ عباس کو روک سکے. اتنا قریب گئے کہ عباس کی سواری کے قدم چھپ رہے تھے فرات کے اندر. پانی لیا چلو میں، ہائے ہائے ہائے، پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا. مقتل میں جملہ فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا، حسین کے بچوں کی پیاس. سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں. پیاسے عباس نے فرات سے واپس پیاسا پلٹنا شروع کیا. عباس آپ کی وفاؤں پر ہم قربان ہو جائیں. دیکھو میں باب الحوائج ہونے کی حیثیت میں ایک جملہ کہوں گا تاکہ آپ کی دعائیں آپ جو مانگ رہے ہیں وہ اور رقت کے ساتھ پہنچیں مولا کی بارگاہ میں. عباس کا دایاں بازو بھی قلم ہوا، بایاں بازو بھی قلم ہوا. اس وقت گویا عباس کے ہونٹ ہلے ہوں. میں زبان حال پڑھوں، پروردگار میری کوئی اور اپنی تمنا نہیں ہے، بس یہ پانی کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے، بچوں تک پہنچ جائے. تیر چلا، مشق پہ پیوست ہوا، پانی بہنا شروع ہوا. ویسے کسی کی آس نہ ٹوٹے جیسے سکینہ اور عباس کی آس ٹوٹی. کہ پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، لیکن یہ پانی اگر خیموں میں نہ گیا تو میری لاش بھی حسین کے خیموں میں نہ جائے. گویا ندائے پروردگار آئیو عباس، ہم نے تمہاری کسی بھی حاجت کو رد نہیں کیا، یہ امتحان کا وقت ہے، لیکن اس حاجت کے صدقے میں ہم نے تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تمہارے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کروں گا. عباس 2 جنازے لاشیں ایسے ہیں جو خیموں میں نہیں آ سکے، ماتم کرنا نام ہے ابوالفضل عباس پر. ایک عباس کا لاشا تھا، وصیت کر دی مولا میرا لاشا نہیں لے جائیے گا. ایک حسین کا لاشا تھا، کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا. ایک جملہ کف عباس کو یاد کرو کربلا میں جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے تھے. عزیزوں دعا کی قبولیت کے لیے کا وقت ہے. عباس کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے بے کس و مستر کی خبر. آپ کے بیٹے کا شیطان ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے. ہائے کیا جانیے بچوں کی کیا حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہو. عباس کے سر پر گرز لگا، عباس زمین پر گرے کا مولا خادم رخصت ہو رہا ہے مولا. حسین عباس کے پاس پہنچے، میں آخری جملہ پر آ گیا. سوچو کبھی ایسا ہوا ہوگا کیا کہ حسین آئے ہو اور عباس کھڑے نہ ہوئے ہو، لیکن عباس زخمی حالت میں کیا کچھ نہ سوچا. عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، گود میں آ کر تم نے ہم آنکھیں کھولی تھیں. جو پہلی زیارت کی تھی وہ ہمارا چہرہ تھا، پھر ہماری انگلی تھام کر چلا کرتے تھے، پھر جب جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے. یہ سب کچھ تو حسین سے نہیں کہا گیا، ایک جملہ کہا ماتم کرنا خدا حسین کا واسطہ ہے. کہ عباس کمر ٹوٹ گئی. عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی. حسین خالی علم لے کر چلے، چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے، علم آ گیا، علمدار. سکینہ نے کوزہ چھوڑ دیا کہ بابا پانی نہیں چاہیے، بابا چچا کو واپس بلا لو. بابا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین
اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے عباس آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، مولا میرے غم بھی دور کر دو یا ابا الفضل العباس۔ عباس کو جب دفنانے امام زین العابدین پہنچے، قصب دور ہو جائے کوئی قریب نہ آنے پائے، راوی کہتا ہے غش نہ کھا گئے ہو، میں قریب پہنچا میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے، اے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت مطلب آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے، چچا عباس یا عباس یا